قرآن لوگوں کے لیے بیان، ہدایت اور نصیحت ہے۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اس لا ریب فی پر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بلکہ یہاں پر ہدایت سے مراد عام ہدایت نہیں ہے بلکہ ایک خاص ہدایت ہے۔ یہ ہدایت بالکل عام ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں ہے، لیکن قرآن پاک کیا صرف متقین ہی کے لیے ہدایت؟ اسی طرح قرآن پاک نے اپنے بارے میں سورۃ اعراف کے اندر ایک اور انداز میں اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اے میرے محبوب، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کی اصل صحیح مراد اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتا۔ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک ہمیں ہمارے اس مقصد میں اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ سوال ہے جی ان کا کہ تعویذ کا یہ شرعی حیثیت کس حوالے سے؟ ہاں جی، بھائی کا سوال ہے جی کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے وہ فوت ہو گیا تو کیا اس کی انہوں نے بولا ہے کہ رسومات، یعنی اس کا کفن دفن ہوگا، نماز جنازہ وغیرہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اچھا جی، بھائی نے یہ سوال کیا ہے ایک کہ قضا نمازوں کے حوالے سے۔ قضا نماز جو ہے وہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے بشرطے، اور وہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ ایک آدمی کی کسی وجہ سے 5 نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب وہ کیا 5 نمازیں ترتیب سے پڑھے یا آگے پیچھے بھی؟ اصل میں ہمیں جو غلطی لگتی ہے وہ جس کی نماز قضا ہوئی ہے اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ وہ صاحب ترتیب ہے یا صاحب ترتیب نہیں ہے۔ اب صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی شرفنا علی سائر الامم برسالة من اختص من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، صلى الله تبارك وتعالى وبارك وسلم، ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قرآن لوگوں کے لیے بیان، ہدایت اور نصیحت ہے۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کے لیے قرآن پاک کو ہدایت، قرآن پاک کو نصیحت اور قرآن پاک کو بیان بنایا۔ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بندو، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 2 چیزیں، ایک تو قرآن پاک ہے اور دوسرا میری سنت، اور ایک جگہ پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھرانے کا بھی ذکر فرمایا ہے،
کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ایک قرآن پاک اور دوسری میرے اہل بیت۔ تو قرآن پاک اللہ رب العزت نے ہم سب کے لیے اس کو ہدایت بنایا۔ قرآن پاک اللہ رب العزت نے اس کتاب کو ہم سب کے لیے نصیحت بنایا۔ قرآن پاک اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو ہم انسانوں کے لیے بیان بنایا۔ بیان کہتے ہیں کھول کر، واضح کر کے، سمجھا کر کوئی بات بیان کی جائے، کوئی بات سمجھائی جائے۔ بیان کرنا یعنی بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے انداز سے کسی بات کو، جو بات سمجھ میں نہ آ رہی ہو، اس بات کو آگے آسان لفظوں میں بیان کرنا، سمجھانا، یہ ہوتا ہے بیان کرنا۔ اب قرآن پاک کی پہلی آیت مبارکہ جس کے اندر اللہ رب العزت فرما رہے ہیں لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ اس پوری کتاب کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ، کوئی غلطی، کچھ بھی نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس لا ریب فیہ پر حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی کسی کتاب، اپنی کسی بات پر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ مکمل ہے، وہ ایسی بات ہے کہ اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، وہ ایسی بات ہے، وہ ایسی کتاب ہے کہ اس کے اندر اب کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی، کوئی رد و بدل کی ضرورت نہیں۔ حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ میں ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا، اور حضرت علامہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی کتاب، کوئی بندہ بھی نہیں ہے جو اپنی کتاب پر، جو اپنی بات پر یہ دعویٰ کر سکے۔ دنیا کے اندر صرف ایک ہی کتاب ہے کہ جو اپنے بارے میں بیان کرتی ہے کہ لا ریب فیہ، اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ سب سے پہلی بات یہاں پر یہ سمجھنی ہے کہ ھدی للمتقین کا مطلب یہ نہیں کہ یہ غیر متقین کے لیے ہدایت نہیں ہے، بلکہ یہاں پر متقین سے مراد، بلکہ یہاں پر ہدایت سے مراد عام ہدایت نہیں ہے، بلکہ ایک خاص ہدایت ہے۔ مفسرین کرام نے ہدایت کے درجے لکھے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ہدایت ایک ہے عام ہدایت، وہ عام ہدایت اتنی عام ہے کہ اس عام ہدایت کے اندر حیوانات بھی شامل ہیں کہ جانور بھی اپنے مالک کو پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ اب ان کو ہدایت ہے تو وہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ میرا مالک ہے، ان کے اندر سینس ہے، ان کے اندر یہ سمجھ ہے کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بندہ چور بن کر آیا ہے، یہ بندہ مہمان بن کر آیا ہے، اے گھر دا جی ہے تے باہر دا جی۔ تو یہ ان کو سمجھ بوجھ ہے، یہ ان کے اندر ہدایت ہے۔ یہ ہدایت بالکل عام ہے، وہ یہاں پر مراد نہیں، ھدی للمتقین میں وہ ہدایت مراد نہیں، یہاں پر ایک خاص قسم کی ہدایت مراد ہے۔ اچھا جی، دوسری قسم مفسرین کرام نے ہدایت کی یہ لکھی ہے کہ ہدایت ایک ہے خاص ہدایت کہ جس کے اندر تھوڑا سا عام ہدایت سے اوپر کا درجہ آ جاتا ہے، کہ وہ ہدایت کو یوں سمجھیں کہ جیسے انسان کے اندر اسلامی تعلیمات کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو جائے، انسان کے اندر جو ہے وہ عبادت کا شوق پیدا ہو جائے، انسان کے اندر اس بات کا شوق پیدا ہو جائے کہ میں قرآن سیکھوں، میں قرآن سمجھوں، میں حدیث پاک پڑھوں، میں اپنے نبی کی سیرت کے بارے میں جانوں۔ یہ ہدایت کا ایک خاص درجہ آ گیا۔ اس کے اوپر مفسرین کرام نے لکھا ایک اور ہدایت بھی ہے کہ جو خاص الخاص ہدایت ہے، مقربین کی ہدایت ہے، کہ اس کے اندر انسان گناہوں کی طرف بھی نہیں جاتا، انسان کا واپس گناہ والی زندگی یا گناہ کی طرف جانے کو بالکل دل ہی نہیں کرتا، اور اس کو مقربین کی ہدایت کہا جاتا ہے۔
یہ بڑی خاص الخاص ہدایت ہے۔ تو ہدایت کے بے شمار درجے ہیں۔ یہاں پر جو ہدی للمتقین کے قرآن پاک کے اندر شک نہیں ہے اور قرآن پاک متقین کے لیے ہدایت ہے، یہ خاص ہدایت مراد ہے کہ قیامت کے دن جب متقین لوگ جنت میں چلے جائیں گے تو ان کا نجات مل جانا، ان کو جنت میں داخلے کی اجازت مل جانا، یہاں پر ہدایت وہ ہدایت مراد لی گئی۔ لیکن قرآن پاک کیا صرف متقین ہی کے لیے ہدایت ہے؟ نہیں، اس چیز کو خود قرآن پاک بہت ساری جگہوں کے اندر بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک سورت آل عمران آیت نمبر 138 فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، کہ یہ بیان کرتی ہے لوگوں کے لیے، یہ قرآن، یہ کتاب، یہ بیان ہے، یہ کھول کھول کر واضح کر کے بتاتی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جو رسالت کو سمجھاتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو توحید کو بیان کرتی ہے، یہ وہ کتاب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتی ہے۔ تو جب انسان کے اندر دوسرے درجے والی ہدایت آئی کہ انسان کا دل کرتا ہے کہ میں اسلام سیکھوں، میں اللہ کو جانوں، میں نبی علیہ السلام کے بارے میں پڑھوں، تو فرمایا کہ یہ ایسے انسان کو یہ کتاب بیان کرے گی، ایسے انسان کے لیے یہ کتاب ہدایت بن گئی۔ کیوں کہ وہ انسان جب اسلام سیکھنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھے، قرآن سے ہدایت سیکھے۔ اب جب وہ قرآن پڑھنا شروع ہو گیا تو فرمایا ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے بیان ہے، یہ لوگوں کو سمجھانے والی ہے، یہ لوگوں کو بتانے والی ہے۔ وہدی، اور یہ لوگوں کو ہدایت بھی بتاتی ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ وموعظہ، یہ لوگوں کے لیے نصیحت بھی ہے۔ اب یہ ساری باتیں لوگوں کے لیے بھی ہیں، اور آگے فرمایا متقین، یہ ساری باتیں متقین کے لیے بھی۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، اور یہ ہدایت ہے، یہ نصیحت ہے متقین کے لیے۔ تو جب انسان اسلام کی طرف آیا، اسلام کو سیکھنا اس نے شروع کیا، تو یہ کتاب اس کے لیے بیان بن گئی، یہ کتاب اس کو سمجھانا شروع ہوگی۔ اب جب وہ سمجھنا شروع ہو گیا، اس کو ہدایت ملنا شروع ہو گئی، اس کو نصیحت حاصل ہو گئی، اب وہ متقین بن گیا۔ تو یہ قرآن، یہ کتاب ہدایت ہے، نصیحت ہے متقین کے لیے۔ اسی طرح قرآن پاک نے اپنے بارے میں سورت اعراف کے اندر ایک اور انداز میں اپنے بارے میں بیان کیا ہے، اور یہ آیات جو ہیں سورت اعراف آیت نمبر 203، 204، یہ ساری آیات جو ہیں نا یہ وحی کے بارے میں ہیں، یعنی وحی قرآن ہی کو کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں جی ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، پوری آیت مبارکہ۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَیْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِن رَّبِّي ھذا بصائر من ربکم وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون۔ اے میرے محبوب، جب تم ان کے پاس کوئی آیت نہ لاؤ تو یہ کہتے ہیں کہ تم نے دل سے کیوں نہیں بنائی۔ یہ بات بھی قرآن پاک میں اور جگہ پر بڑے واضح الفاظ کے اندر بھی آئی ہے کہ جب نبی علیہ السلام مشرکین کو نزول قرآن کے وقت قرآن بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ تو آپ نے فلاں کاہن سے گئے ہیں، وہاں سے آپ نے اس سے لکھوا کے لے آئیں، یا آپ وہ کفار جو تھے وہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے، یہ تانا مارا کرتے تھے کہ یہ تو اللہ کی کتاب نہیں ہے، یہ تو آپ نے اپنی طرف سے کوئی گھڑ لی ہے، بنا لی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہاں پر اب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے سامنے آیت نہیں پڑھی، تب بھی انہوں نے یہی تانا مارا کہ اگر اللہ کی طرف سے وحی نہیں آ رہی تو آپ خود سے کوئی آیت بنا لیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس چیز کا جواب اللہ رب العزت نے خود دیا، فرمایا قل، اے میرے محبوب ان سے کہہ دو انما اتبع ما یوحی الی من ربی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف میرے رب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ یعنی میں اپنی طرف سے تو نہ پہلے بناتا تھا
نہ میں اپنی طرف سے پہلے قرآن تمہیں سناتا تھا، نہ میں اپنی طرف سے یہ کتاب کوئی آپ کے سامنے پڑھتا تھا، میرے اوپر تو جو وحی آتی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ھذا بصائر من ربکم، یہ یعنی یہ کتاب، یہ قرآن پاک، یہ تمہارے رب کی طرف سے آنکھیں کھولتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے جب ہم اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں، جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کو سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر انسان کی آنکھیں کھولتا ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ کتاب تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو تمہاری آنکھیں کھول دیتی ہے۔ وہدن، اور یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمہ، اور یہ کتاب رحمت ہے، لقوم یؤمنون، ایسی قوم کے لیے کہ جو ایمان والی، ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ظاہری بات ہے کافر تو اس کو پڑھیں گے نہیں، اگر کافر پڑھیں گے بھی تو ان کا پڑھنا اور طرح سے ہے، مسلمان کا پڑھنا جو ہے وہ اور طرح سے۔ تو مسلمان ایمان والے کے لیے یہ رحمت بھی ہے، ایمان والے کے لیے یہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ تو ہمیں قرآن سمجھنا، قرآن سیکھنا، اس کی طرف آنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ یہ ہمارے لیے قرآن پاک جو ہے وہ ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ، ڈسپلن، ہمیں دستور اس کتاب کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ ایک اور آیت مبارکہ کے اندر قرآن پاک اپنے بارے میں بیان کرتا ہے، سورۃ النمل، پہلی ابتدائی آیات ہیں جی، طاسین، اس کے بارے میں اس کا معنی جو ہے وہ یعنی یہ حروف مقطعات ہیں، طاسین، الف لام میم، الف لام را، کاف ہا یا عین صاد، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ ان کے بارے میں یہ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ ان کا معنی اللہ اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے۔ تو آپ جب بھی کوئی ترجمہ پڑھیں تو یہاں طاسین کے نیچے یہی لفظ دوبارہ لکھا ہوگا، طاسین، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ یا حامیم ہے تو حامیم کے نیچے حامیم ہی لکھا ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ الف لام میم ہے تو الف لام میم کے نیچے ترجمے میں بھی الف لام میم ہی لکھا ہوگا، اس کا ترجمہ نہیں لکھا ہوگا۔ اور تفسیر کے اندر بھی بہت سارے مفسرین کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادی، کہ اس لفظ کی اصل صحیح مراد اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں پتہ۔ طاسین، سورۃ النمل، آیت نمبر 1، طاسین مطلب طاسین، تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ آیتیں ہیں قرآن اور روشن کتاب کی۔ تلک آیات، یہ جو آیتیں ہیں، القرآن، یہ قرآن پاک کی آیات ہیں، و کتاب، اور ایسی کتاب کی آیتیں ہیں، مبین، جو بڑی روشن کتاب ہے، جو بڑی واضح کتاب ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا ہدن، یہ وہ کتاب ہے، یہ قرآن وہ کتاب ہے، یہ آیتیں اس کتاب کی ہیں، ہدن جو کتاب ہدایت ہے، وبشرا، جو کتاب خوشخبری ہے، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ تو یہاں یہ ساری جتنی جو میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان تمام آیات کے اندر قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے، قرآن پاک پڑھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے۔ قرآن پاک کے اب تو پوری دنیا کے اندر ہر زبان کے اندر قرآن پاک کے تراجم موجود ہیں، اور قرآن پاک کو سیکھنے سمجھنے کے لیے پوری دنیا کے اندر مدارس موجود ہیں، مساجد موجود ہیں، قرآن پاک کے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ ہمیں تھوڑا سا وقت نکال کے اس قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تاکہ ہمیں زندگی گزارنے کا ایک طریقہ تو ملے، ایک نظم و ضبط ہمیں سمجھ میں آئے کہ ہمیں ایک موٹو، ہمیں ایک مقصد ملے کہ ہم دنیا کے اندر پیدا ہی کیوں ہیں، ہم یہاں پر آئے ہی کیوں ہیں، ہماری جو یہ سانس چل رہی ہے اس کی کیا لاجک، وجہ کیا ہے، ہمیں جینا کیوں، اللہ پاک نے ہمیں جو زندگی دی ہے وہ اس کا مقصد کیا ہے۔ تو قرآن کی طرف آئیں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی سلسلے کے حوالے سے، قرآن پاک سیکھنے کے حوالے سے، ہم نے اپنی مسجد جامعہ مسجد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ در سلسلہ، اور یہ جو ہماری نشست ہے یہ بالترتیب
جاری رہے گی کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ابتدا سے انشاءاللہ شروع کریں گے، قرآن پاک کی آیت، اس کا ترجمہ اور چند ایک بس بنیادی باتیں، بالکل ضروری باتیں سامنے رکھیں گے اور اس کو پڑھتے چلے جائیں گے اور آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کار خیر کے اندر استقامت عطا فرمائے، اللہ پاک ہمارے اس عمل کو ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اللہ پاک ہمیں ہمارے اس مقصد میں اخلاص سے مالا مال فرمائے۔ تمام احباب دعا فرما لیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کو ہماری نسلوں میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی ہیں، اچھا سوال ہے جی ان کا کہ تعویذ کا یہ شرعی حیثیت کس حوالے سے؟ محترم، یہ جو تعویذ ہے نا، تعویذ گلے میں پہننا ہو یا انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ پانی میں گھول کے پینا، یہ کیسا ہے؟ تو تعویذ کے بارے میں نا ابو داؤد کے اندر، جامع ترمذی شریف اس کے اندر اور احادیث کی بہت ساری کتابوں کے اندر بہت ساری احادیث موجود ہیں۔ جامع ترمذی کے اندر پہلی حدیث پاک جو ہے نا وہ میرا حال 2055 وہ ممانعت کے بارے میں ہے کہ جس نے مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ جس نے یہ کام کیا، تعویذ یا جھاڑ پھونک کیا، وہ شرک کرنے والوں میں۔ پھر آپ جب اس سے آگے جاتے ہیں 2056 57 58 59 یہ ساری احادیث جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین جو ہیں وہ یہی ہیں کہ نظر بد کی وجہ سے دم کیا جا سکتا ہے اور پسلی میں نکلنے والا جو پھوڑا ہے اس پر دم کیا جا سکتا ہے۔ اب اس میں ایک حدیث مبارکہ کے اندر اس سے بھی اوپر کی بات ایک اور بیماری کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ اس میں بھی، تو دونوں طرف کی احادیث موجود ہیں۔ یہ بات صرف ادھر ہی ختم نہیں ہو جاتی کہ تعویذ یا جھاڑ پھونک جو ہے وہ بالکل ہی ختم ہے، نہیں، جھاڑ پھونک کرنے کی بھی احادیث موجود ہیں اور ان سے ممانعت کی بھی احادیث موجود ہیں۔ تو اس کو یوں سمجھیں کہ اگر تو وہ الفاظ قرآن پاک اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کے مطابق اگر ہم جھاڑ پھونک اور تعویذ اور دم وغیرہ کر رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر بالکل ہی یعنی قرآن و حدیث کے اس بالکل برعکس چل رہے ہیں، مخالف جا رہے ہیں، تو پھر وہ جھاڑ پھونک وغیرہ جائز نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی میرا ایک سوال ہے کہ اگر بچہ پیدا ہوتے ساتھ ہی جو ہے وہ فوت ہو گیا، جی جی تو اس کی آخری رسومات ادا کی جائیں گی؟ ہاں جی، بھائی کا سوال ہے جی کہ اگر بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہوتے وہ فوت ہو گیا تو کیا اس کی انہوں نے بولا ہے کہ رسومات یعنی اس کا کفن دفن ہوگا، نماز جنازہ وغیرہ پڑھا جائے گا یا نہیں؟ اب اس میں دو صورتیں ہیں جی، بچہ پیدا ہوا اور پیدا ہو کر فوت ہوا، اور دوسری صورت ہے کہ بچہ پیدا ہی نہیں ہوا بلکہ ماں کے پیٹ سے ہی وہ فوت شدہ باہر آیا۔ تو اگر بچہ پیدا نہیں ہوا، فوت شدہ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اس میں ایک چیز تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو ایسے بچے کو بھی مسلمان، کیونکہ والدین مسلمان ہیں تو اس کو بھی مسلمان تصور کیا جائے گا، اور اسلامی اعزاز و اکرام کے ساتھ ہی اس کی بھی تمام جو ہیں وہ اخروی یعنی یہ جو نماز جنازہ وغیرہ یہ چیزیں ہیں وہ اسلامی اعزاز و اکرام والی ہی ہوں گی۔ اب بچہ پیدا ہوا ہے لیکن وہ زندہ پیدا نہیں ہوا، مردہ پیدا ہوا، تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کا نام رکھیں، اس کے جسم کے اوپر جو ناپاکی جو نجاست وغیرہ ہے اس کو صاف کریں، دھوئیں اس کو، پھر اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر گڑھا کھود کے اس کے اندر اس کو دفن کر دیں۔ یہ وہ بچہ ہے جو زندہ پیدا نہیں ہوا۔ اب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو زندہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہوتے ہی فوت ہو جاتا ہے، چاہے وہ پیدا ہونے کے بعد 1 سانس لے، 2 سانسیں لے یا زیادہ زندگی جیے۔ اب اس میں میرا خیال ہے 2-4 دن پہلے نا ایک میرے دوست نے اور بھی سوال کیا تھا جی وہ بچہ رویا نہیں ہے، تو بھائی یہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے، رونے سے تعلق نہیں رکھتا۔
اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور وہاں موجود جو سٹاف ہے وہ اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ آپ کا بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے سانسیں لی ہیں، تو ان کی اس بات کو ماننا پڑے گا کہ بچہ زندہ پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد فوت ہوا ہے۔ رونا یا چلانا وغیرہ یہ زندگی کے ساتھ ٹھیک ہے، اس سے ایک اور جو ہے وہ ہمیں دلیل ملتی ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، لیکن سانس لینا اصل ہے، رونا اصل نہیں۔ اگر بچہ پیدا ہوا ہے اور سٹاف یہ کہہ رہا ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اس نے سانسیں لی ہیں، اس کے بعد اس کی جان نکلی ہے، تو اب اس کے کفن دفن کا کیا اہتمام ہوگا؟ پہلی صورت میں نے آپ کو سمجھا دی، اب یہ دوسری صورت ہے کہ بچہ پیدا ہوا، اس نے سانسیں لیں، تو ایسے بچے کا پہلے نام رکھا جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو مکمل اسلامی طور طریقے کے ساتھ غسل دیا جائے گا، اس کے اوپر پورے ادب اور احترام کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی جائے گی، پھر اس کے بعد اس کو پورے پروٹوکول اعزاز و اکرام کے ساتھ قبر کے اندر دفن کیا جائے گا۔ اسلامی زندگی کا معیار، اسلامی زندگی کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں ایک سانس بھی مل گیا ہے تو اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور دوسری طرف کہ جو بچہ پیدا ہوا لیکن وہ زندہ پیدا نہیں ہوا، اس نے سانس نہیں لی، تو اس کے اوپر نماز جنازہ ہمیں پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کو دفن کیا جائے گا، اس کو صاف کیا جائے گا، اس کو لپیٹا جائے گا کپڑے کے اندر، اس کا نام بھی رکھا جائے گا، لیکن نماز اس کے اوپر نہیں پڑھی جائے گی۔ اور دوسری طرف جو سانس لے رہا ہے اس کا نام رکھا جائے گا، اس کو غسل دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اس کو پورے اعزاز اور اکرام کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اور کوئی؟ اچھا جی، بھائی نے یہ سوال کیا ہے ایک کہ قضا نمازوں کے حوالے سے۔ قضا نماز جو ہے وہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے، بشرطے کہ ممنوع وقت نہ ہو، یعنی وہ وقت ایسا نہ ہو کہ جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اور وہ 3 اوقات ہیں جس میں نماز پڑھنا منع ہے۔ آسان ترین اس کا حل یہ ہے کہ جب سورج نکل رہا ہو تب نماز پڑھنا منع ہے، جب سورج بالکل درمیان میں ہو تب نماز پڑھنا منع ہے، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو تب نماز پڑھنا منع ہے۔ یہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نماز پڑھنا منع ہے۔ اب ان اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت کوئی بھی نماز قضا کی جا سکتی ہے۔ یہ میرے بھائی ہیں جی، انہوں نے سوال کیا کہ ایک آدمی کی کسی وجہ سے 5 نمازیں قضا ہو گئیں، تو اب وہ کیا 5 نمازیں ترتیب سے پڑھے یا آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے؟ تو وہ آگے پیچھے بھی کر سکتا ہے، پہلے عشاء پڑھ لے، پھر مغرب پڑھ لے، پھر عصر پڑھ لے، اور اگر وہ ترتیب سے پڑھنا چاہتا ہے تو ترتیب سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اصل میں ہمیں جو غلطی لگتی ہے وہ جس کی نماز قضا ہوئی ہے اس کی نوعیت دیکھی جائے گی کہ وہ صاحب ترتیب ہے یا صاحب ترتیب نہیں ہے۔ اب صاحب ترتیب کیا ہوتا ہے؟ صاحب ترتیب وہ بندہ ہوتا ہے کہ جس نے اپنی زندگی میں بلوغت کے بعد کوئی نماز قضا نہیں کی، اس کی ساری نمازیں پوری آ رہی ہیں، ایسے بندے کو کہتے ہیں صاحب ترتیب، کہ وہ ترتیب سے آ رہا ہے، اس کی کوئی نماز بیچ میں قضا نہیں ہے۔ تواڈے جو کوئی وجہ ہے؟ اللہ دے بڑے بڑے ولی نے ہو سکتا ہے بے شمار ہوں گے جی، ماشاءاللہ، اللہ پاک سب کو توفیق دے صاحب ترتیب بننے کی۔ تو صاحب ترتیب بات سمجھ میں آ گئی جی۔ اب ایک بندہ ہے صاحب ترتیب، اب اگر اس کی نماز قضا ہو گئی تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ اپنی ترتیب کو قائم رکھے۔ مثلا اگر اس کی نماز عصر قضا ہوگی کسی بھی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، بے شمار ایسے حوادث آ سکتے ہیں، نماز قضا ہو سکتی ہے۔ اب صاحب ترتیب ہے، عصر کی نماز قضا ہوگی، اب آگے مغرب کا وقت شروع ہو گیا، تو اب اس کے لیے حکم یہ ہے کہ یہ پہلے اپنی عصر کی نماز پڑھے گا، پھر اس کے بعد مغرب پڑھے گا، کیونکہ یہ ترتیب سے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب ایک بندہ میرے جو ایک پڑھ لی تو 3 چھڑ سنی ہے، اب یہ بندہ یہ صاحب ترتیب نہیں ہے، اب اس کی عصر کی نماز قضا ہو گئی اور آگے مغرب کا وقت آ گیا، تو اس کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ پہلے عصر پڑھے پھر مغرب پڑھے، نہیں، یہ پہلے مغرب پڑھ لے بعد میں عصر پڑھ لے، کیونکہ اس کی کون سی ترتیب چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی جی؟ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔